جب زندگی کی مشکلات ہمیں گھیر لیتی ہیں تو اکثر سکون اور رہنمائی کی تلاش ہمیں روحانیت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آج ہم علامہ ہشام الہی ظہیر کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ عام مسائل کے روحانی حل جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ایمان کی طاقت سے ان چیلنجز پر قابو پایا جا سکے۔ اس گفتگو میں ہم 6 اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے خوابوں کے پیچھے چھپے پیغامات کو سمجھیں گے، پھر شادی اور رشتوں کے معاملات میں رہنمائی لیں گے، اس کے بعد ذہنی سکون کے طریقوں پر بات ہوگی، پھر یہ دیکھیں گے کہ جادو اور جنات جیسے اثرات سے اپنی حفاظت کیسے کی جائے، پھر ہر مشکل کے لیے ایک جامع روحانی حل تلاش کریں گے، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین ان سب میں کتنا اہم ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے خوابوں کی دنیا کو سمجھتے ہیں، جن کی ہمارے دین میں خاص طور پر ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہت گہری اہمیت ہے۔ اب دیکھیں، نبوت کا سلسلہ تو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے اپنے بندوں سے رہنمائی کا راستہ مکمل طور پہ بند کر دیا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے نیک بندوں سے خوابوں کے ذریعے کلام کرتا ہے اور انہیں اشارے دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے لیے باقی ہے۔ خوابوں کی پہچان بہت سادہ ہے۔ بنیادی طور پر 2 ہی قسمیں، ایک وہ خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ سچا ثابت ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جس کا مقصد صرف پریشان کرنا ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اصل کسوٹی یہی ہے کہ کیا خواب حقیقت بنا یا نہیں۔ اور ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ایک بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے ایسا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دیکھنے والا نیک ہو اور جو حلیہ مبارک بیان کیا جائے وہ بھی درست ہو۔ اچھا، خوابوں کی بات سے اب ہم ایک بہت ہی عام اور اہم سماجی مسئلے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے شادی میں تاخیر یا مناسب رشتے کی تلاش میں مشکلات کا سامنا۔ جب شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں یا تاخیر ہوتی ہے تو دل میں ایک فکر اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سے خاندان اس پریشانی سے گزرتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دین اس مشکل میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تمام مسائل کے جو ایک بنیادی حل ہے نا، وہ ہے استغفار کی کثرت۔ قرآن پاک کی یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ سے معافی مانگنے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ رزق، اولاد اور دنیا کی ہر نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر شادی میں آسانی کے لیے سورۃ القصص کی آیت 24 کا ایک وظیفہ بتایا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد 313 بار پڑھنا ہے، اور یہ عمل مسلسل 40 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے مسئلے کی جو آج کل بہت عام ہے، ذہنی بے چینی، گھبراہٹ اور ڈپریشن جیسے اندرونی مسائل، اور دیکھتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ ذہنی بے چینی، پینک اٹیکس اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ یہ ایک بہت تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ امید دلاتا ہے کہ روحانیت میں ان مسائل کا بھی بہت مؤثر علاج موجود ہے۔ اس کے علاج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا اس بے چینی کی کوئی ظاہری وجہ ہے، جیسے کوئی ناپسندیدہ رشتہ یا کوئی اور پریشانی، اور دوسرا روحانی علاج، جس کے لیے پانی پر 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری کا ورد کثرت سے کریں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جادو، جنات اور دیگر منفی روحانی اثرات سے حفاظت کے موضوع پر۔ بہت سے لوگ ان چیزوں سے خوف زدہ رہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ہم ان نظر نہ آنے والے خطرات سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک روحانی قلعہ، ایک حصار کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے حدیث مبارکہ میں ایک بہت ہی آسان لیکن انتہائی طاقتور عمل بتایا گیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے سے شام تک حفاظت رہتی ہے، اور شام میں پڑھنے سے صبح تک ہر قسم کے شر، جادو اور جنات سے اللہ کی پناہ مل جاتی ہے۔ اچھا، اب ان لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں جو کسی ایک نہیں بلکہ کئی طرح کے پیچیدہ اور پرانے مسائل کا ایک ساتھ شکار ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مشکلات نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے اور کوئی ایک راستہ نظر نہیں آتا۔ تو کیا ایسے میں کوئی ایک ایسا عمل ہے جو ہر تالے کی چابی ثابت ہو سکے؟ جی ہاں، ایسے حالات کے لیے 2 بہترین راستے بتائے گئے ہیں۔ پہلا، یہ 7 اذکار پر مشتمل جامع ذکر ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی دعاؤں کا زیادہ تر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسا کرنے سے اللہ تمام فکریں اور پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اور اب آخر میں ہم اس سب سے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں جو ان تمام روحانی علاجات کی بنیاد اور روح ہے،
اور وہ ہے ایمان کی طاقت۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی ہم اللہ کے بارے میں جیسا سوچیں گے، جیسا یقین رکھیں گے، وہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اسے حسن ظن کہتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح شکر کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھیں۔ قرآن کا صاف وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جو نعمتیں موجود ہیں ان کا اعتراف کرنا ہی مزید نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اصل راحت صرف الفاظ دہرانے میں نہیں بلکہ اس یقین اور ایمان میں ہے جس کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا ہے۔ کسی بھی دعا کی تاثیر مانگنے والے کے دل میں موجود یقین سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہماری زبان پر جو الفاظ ہوتے ہیں، کیا ہمارے دل میں بھی ان کی قبولیت کا اتنا ہی پختہ یقین ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی ہماری روحانی ترقی کی بنیاد ہے۔